معاشرتی اعتبار سے یہ اچھی رسمیں تھیں جو اب کم ہوتی جا رہی ہیں کہ کھانا بنا لیا تو آدھی پلیٹ زیادہ بنا لی پہنچا دیا، کبھی تحفہ تحائف ہو گئے، کبھی بچوں کو ٹرافیاں بھجوا دی. میں تو معاشرتی حوالے سے پوچھ رہا تھا، ان کے بیان کے آخری بات سے اندازہ ہوا کہ یہ تو شرعی اعتبار سے بھی یہ پسندیدہ عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. آقا کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق یوں فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیکرم جارہ، اس کے لیے لازم ہے جیسے اللہ اور آخرت پہ ایمان لانا لازم ہے، اس طریقے سے اپنے ہمسایوں کا اکرام اور خیال کرنا لازم ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. تو صحابہ نے پوچھا وما حق الجاری یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حقوق ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ان استغاثک فاغثہ، مدد مانگے تو فوراً مدد کرو. ان استقرضک فاقرضہ، تم سے کسی قرضہ مانگے تو قرضہ دے دو. اور اگر وَإِن مَرِضَ فَعُدْهُ، مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. وَإِن مَاتَ فَشَيِّعْهُ، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کو یوں سمجھو جیسے تمہارے اپنے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہوا ہے. ان کے گھر والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا گیا، ان کو یوں محسوس ہو جیسے تمہارا گیا ہے. اتنی اپنائیت اور پیار دو. اور یہاں تک جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْذِهِ بِقُطَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، کہ تمہارے کھانے کی جو خوشبو ہنڈیا کی نکل رہی ہے وہ تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اچھا، یعنی اگر خوشبو وہاں جا رہی ہے تو کھانا بھی وہاں جانا چاہیے. اور آخر میں تو اخیر فرما دیا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، فرمایا وَلَا تُرْفِعْ عَلَيْهِ الْبِنَا لِتَصُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِي، زمین تمہاری، تعمیر تمہاری، لیکن اس وقت تک اپنی دیوار اونچی نہ کرنا جب تک پڑوسی سے اجازت نہ لے. جزاک اللہ. اور آخر میں ایک عجیب جملہ فرمایا من آذا جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی فقد آذانی، اس نے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر.